کو حکم فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ ہونا، اس درخت کے قریب نہ ہونا۔ آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی اور آپ اس درخت کے قریب ہو گئے۔ اب بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف تو حکم ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ اے ابلیس آدم کو سجدہ کر، وہاں بھی نتیجتاً اس نے نافرمانی کرتے ہوئے سجدہ نہ کیا۔ ایک طرف ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، آدم علیہ السلام سے حکم ہوا، یہاں بھی نتیجتاً دیکھا جائے اس قول پر عمل نہ ہوا۔ بظاہر دونوں قول عمل کے بغیر ہے، ایک میں نافرمانی والا ہے، شیطانی والا معاملہ، آدم علیہ السلام کے حوالے سے خطا اجتہادی والا معاملہ، وہ اجتہادی خطا جس پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، وہ والا معاملہ۔ اب ان دونوں کے مابین اگر فرق دیکھا جائے نتیجتاً تو کتنا بڑا فرق ہے کہ ابلیس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی کر دیا گیا اور اس کے گلے میں لعنت کا توق ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف دوسرا معاملہ ہے، وہاں ہے آدم علیہ السلام کہ ان کو ہمیشہ کے لیے زمین کے لیے خلیفہ بنا دیا گیا، خلیفہ کا خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ جبکہ معاملہ دونوں طرف دیکھا جائے تو دونوں طرف عمل نہ کرنے والا ہے، لیکن ایک طرف دیکھا کہ لعنت کا توق دے دیا گیا، ایک طرف دیکھا خلافت کا تاج پہنا دیا گیا۔ دونوں کے مابین اگر دیکھا جائے کیا راز ہے، کیا فرق ہے، اسی فرق کو سمجھنا ہے کہ جب عمل دونوں باتوں پر نہیں ہوا تو ایک کو یہ حکم دیا گیا کہ گلے میں توق ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا لعنت کا، دوسرے کو خلافت کا تاج دے دیا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھے، یہی وہ معاملہ ہے جو انسان اور شیطان میں فرق کے درمیان ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان اور شیطان میں فرق کرواتی ہے۔ اب انسان اور شیطان میں اگر دیکھا جائے فرق اس اعتبار سے کہ کچھ عادتیں ایسی ہیں جو انسان اپناتا ہے، واقعاتاً انسان بنا رہتا ہے، اور کچھ عادتیں ایسی ہیں جو انسان اپناتا ہے لیکن وہ انسان تو ہوتا ہے لیکن عادتاً شیطان بن جاتا ہے۔ اب یہی وہ فرق ہے جو انسان اور شیطان کے اندر ہے۔ تو اسی آیت مبارکہ کے دو حصے جو تلاوت کیے گئے، اس میں علماء نے کم و بیش 5 طریقے اس میں سے واضح کیے ہیں۔ یہ 5 طریقوں سے فرق بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ 5 طریقے کیا تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی غلطی مان لینا۔ نمبر 2، اپنی غلطی اپنے ہی سر لینا۔ نمبر 3، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ اور نمبر 4، توبہ میں جلدی کرنا۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو انسان ہی رہنے دیتی ہے، اور غلطی ہونے کے بعد یہ جب 5 باتیں پائی جائے تو یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ رب تعالیٰ اس خطا کو معاف فرمائے گا، اس غلطی کو معاف فرمائے گا۔ تو یہاں آدم علیہ السلام سے جو خطا اجتہادی ہوئی، 5 باتوں پر عمل ہو گیا، اور وہاں شیطان نے جو نافرمانی کی، ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا، ہر چیز میں اکڑ دکھائی، حسد، تکبر کیا، لہذا ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں لعنتوں کا توق جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ یہ وہ 5 باتیں جو انسان اور شیطان کے مابین فرق کروا رہی ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا اجتہادی ہوئی، ولا تقربا هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ چلے گئے، خطا اجتہادی ہوئی۔ اب جیسے قریب گئے نا تو غلطی مان لی فوراً، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہ غلطی ہو گئی، معاف فرما۔ فوراً یہ معاملہ پیش کر دیا، یہ غلطی ماننے والا معاملہ تھا۔ انسان سے غلطی ہو جائے مان لے، اس میں کوئی چھوٹا یا کوئی گرنے والا عمل نہیں،
غلطی ہوئی ہے نا، مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام نے فوراً دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن شیطان کا معاملہ کیا رہا؟ شیطان نے بھی نافرمانی کی، لیکن اس نے تو اس نافرمانی پر بھی دلیل پیش کر دی۔ یہ نہ سوچا، یہ نہ دیکھا حکم رب کی طرف سے ہے۔ کیا دلیل پیش کی؟ انا خیر من، کہ میں اس مٹی سے بنے ہوئے سے بہتر ہوں، الیاذ باللہ۔ اب دیکھو، غلطی کے اوپر دلیلیں پیش کرنا یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ انسان کی عادت ہے ہی، انسان غلطی کرتا ہے معافی پیش کرتا ہے، جو غلطی پر معافی پیش نہ کرے تو اس کی یہ عادت شیطان والی ہے، اس کا یہ کام شیطان والا ہے، کہ شیطان نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ کتنا سخت رسوائی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری، اپنی غلطی اپنے سر لینا، کسی اوپر دوسرے اوپر نہ ڈالنا۔ مثال کے طور پر کوئی بادشاہ شخص ہو، اس نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ داڑھی چھوٹی کروا لی۔ اب اسے جب پوچھا جائے نا یہ کیا کام کیا، تو وہ پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ فوراً سے کہتا ہے کہ یہ نائی کی غلطی ہو گئی۔ یہ کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے، کئی لوگوں سے سنا ہے، کہتا ہے نائی سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے بندے، اپنی غلطی اپنے سر پہ رکھ کہ تو نے یہ چیز نائی کے ہاتھ میں کیوں دی؟ غلطی کا معاملہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ آیت واضح طور پہ بتاتی ہے غلطی اپنے سر لی جائے، کسی اور کے اوپر نہ ڈالی جائے۔ اسی طرح دوسری طرف آپ آ جائیں، کسی کا دوست اسے راہ سے ہٹائے، گناہ گاری کی طرف لے جائے، شریعت اسلامی احکام سے دور کرے، جب اس کو پکڑ لیا جائے کیا کہے گا؟ فلاں دوست کی وجہ سے یہ ہوا، اس کے اوپر نہ ڈالو، آپ کی اپنی غلطی ہے۔ بروز محشر جہنمی بھی یہ کہیں گے، میرا رب کیا فرمائے گا؟ قال لکل ضیف ولکن لا تعلمون۔ ایک دوسرے کو کہیں گے، دوسرے والے پہلے سے کہیں گے اے اللہ ان پہلوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو انہیں دگنا عذاب دے۔ میرا رب فرماتا نہیں، قال لکل ضیف ولکن لا تعلمون، آج کے دن ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ہر ایک کو، کیونکہ غلطی اپنے سر لو، کسی اور کے اوپر نہ ڈالو۔ جب خود سے غلطی ہوئی ہے تو خود اپنے سر رکھی جائے، نہ کہ یہ کہ اسے کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے خود آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، لیکن معاملہ کیا کر دیا؟ رب کے اوپر ڈال دیا۔ کتنا بڑا سرکش ہے یہ! غلطی خود کر رہا ہے، ڈال رب پہ ڈال رہا ہے، اس کی نسبت غلطی کی، اس خطا کی، اس گناہ کی، اس نافرمانی کی نسبت رب کی طرف کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، الیاذ باللہ۔ حالانکہ حکم تو دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، گمراہی کا حکم تو نہیں تھا اس میں، لیکن عمل خود نے ہی کیا اور غلطی اپنے سر نہیں دی، غلطی رب تعالیٰ کی طرف ڈال دی کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، ربی بما اغویتنی۔ تو اسی سے نتیجتاً یہ بات ثابت ہوئی، غلطی کو قبول کرنا یہ بشر کا معاملہ ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے۔ مزید انسان غلطیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن غلطی کو اپنے سر نہ لینا اور کہنا تیری وجہ سے ہوا، یہ انسان کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہی وہ عادت ہے جو شیطانی عادت ہے، یہی وہ کام ہے جو شیطانی کام ہے۔ بندہ اپنے سر لے، غلطی ہوئی ہے اپنے سر لے، جس نے نہ لی اس کا خسارہ آپ کے سامنے ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب خطا اجتہادی ہوئی تو اس خطا کی وجہ سے، جس کو علماء نے بہت بڑی عطا لکھا، آپ دیکھیں کہ اس اعتبار سے، اس شرمندگی کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے کئی برسوں تک، ایک دو نہیں کئی برسوں تک، حیا کی وجہ سے اپنی نظروں کو آسمان پر بلند نہیں کیا، اپنی نظروں کو آسمان تک نہیں اٹھایا، حیا کی وجہ سے۔ کس طرح اپنی نظروں کو اٹھاؤں؟ یہ تھا اس بات کو، اس خطا کو قبول کرنے والا معاملہ اور اپنے سر لینے والا معاملہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کم و بیش 300 سال تک مسلسل اس عمل کی وجہ سے روتے رہے، 300 سال تک۔ دنیا میں 5 بڑی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے بہت رویا ہے، بہت۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔
آج ہم سے کوئی کہتا ہے کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو، آنسو ہی نہیں نکلتے، دل کتنے سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھر کیا ہوگا، فرمایا او اشد قسوۃ، پتھر سے بھی زیادہ سخت، آنسو نہیں نکلتے، گناہ ہو رہے، مسلسل گناہ کا سلسلہ جاری، الیاذ باللہ، لیکن آنسو ہے جو نکلتے ہی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام 300 سال تک مسلسل ہوتے رہے۔ اسی طرح دوسری وہ ہستی یعقوب علیہ السلام ہیں جنہوں نے بہت رویا، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، یہاں تک کہ رو رو کر اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا، اتنا روئے۔ تیسری ہستی یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کتنا روئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے جو آنسو بہنے کا مقام ہے، جگہ ہے، وہاں نالی بن گئی تھی، جگہ بن گئی تھی، رو کر اتنا روتے تھے خوف خدا میں۔ یحییٰ علیہ السلام، کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ لیتی تھی کپڑا اور اس کپڑے کو یہاں رکھ دیا کرتی تھی، کیونکہ آنسو کے اندر نمی ہوا کرتی ہے، نمکین پن، اب وہ زخم پر آئے گا اور جلے گا، تو وہ کپڑا رکھ دیا کرتی تاکہ میرے بیٹے کو جو تکلیف کم سے کم ہو، اتنا روتے تھے خوف خدا میں۔ تو یہ تیسری شخصیت، تیسری ہستی۔ چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال پر بہت روئے۔ اور پانچویں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہداء کربلا کی یاد میں بہت روئے۔ یہ 5 وہ مقدس اور بڑی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت روئی ہے، بہت زیادہ ان کا رونا ہوا ہے۔ تو رونے والا معاملہ رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو غلطی کرنا ہو گئی، قبول کریں۔ نمبر 2، غلطی کو اپنے سرلے کسی اور کے اوپر نہ ڈالیں۔ اسی طرح کتاب التوابین کے اندر بھی ایک روایت اس طرح آتی ہے کہ ایک شخص تھا، بہت گناہ گار ہوا، جب اس نے دیکھا کہ میرے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، اب دیکھو نا، غلطی اپنے سر ہے تو فائدہ ہو رہا ہے نا، تو بندہ توبہ کی طرف آ رہا ہے، اس نے یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دیا، کبھی یہاں جاتا، کبھی وہاں جاتا، کبھی وہاں بھاگتا، کبھی یہاں بھاگتا۔ کس وجہ سے؟ اے اللہ، تجھ سے بڑا ڈر لگتا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس شرمندگی کا جب اسے احساس ہوا، اس نے یہاں وہاں بھاگنا شروع کیا، توبہ استغفار کیا، رب کی رحمت جوش میں آئی، میرے رب نے اسے ڈائریکٹ صدیق کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ کتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا! شہید اور ولی سے بڑا مقام و مرتبہ صدیق کا ہے، وہ مقام و مرتبہ صدیق ہے۔ کس وجہ سے؟ ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، گناہ پر استغفار کرنے کی وجہ سے، گناہ کو غلطی سمجھ کر توبہ کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم اس عمل سے دور ہے، الیاذ باللہ۔ تو معاشرے میں سب سے بڑے فساد کا جو باعث ہے وہ یہی ہے کہ غلطی کو مانا ہی نہیں جاتا۔ غلطی کیا ہے؟ پرواہ نہیں، اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ جب قبول کیا جائے گا تو بندہ آگے کی طرف آئے گا نا۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ اب یہاں تو یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے خطا اجتہادی والا معاملہ اپنے سر لیا، لیکن شیطان اس وقت بھی باز نہ آیا۔ شیطان نے اعلان کر دیا، توبہ استغفار نافرمانی والے کام کے اوپر شرمندگی کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے کیا اعلان کیا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو تیرا سیدھا راستہ ہوگا، لوگ سیدھی طرف آ رہے ہوں گے، میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ ان لوگوں کو سیدھے راستے سے اٹھا کے تیرے راستے کی طرف لے جاؤں گا، سیدھے راستے سے بہکا کر غلط راستے کی طرف لگا دوں گا۔ حالانکہ وہ معاملہ تو ایسا تھا، غلطی کو اپنے سر لے کے شرمندگی اور ندامت والا معاملہ اس کا اظہار کرنا تھا، لیکن اظہار تو بہت دور کی بات ہے۔ اعلان کیا کر دیا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے سے بیٹھوں گا۔ تو یہی وہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی پر شرمندگی کے بجائے اس پر اکڑ جائے، غلطی اپنے سر لینے کے بجائے اپنے آپ کو بڑا جانے اور حسد و تکبر سے کام لے، اکڑ سے کام لے، تو یہ انسان تو ہوگا لیکن عادتاً شیطان بن جائے گا۔ یہ شیطانی عادتیں ہیں۔
انسان ہو کے شیطان والے معاملات اس کے شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 4، غلطی کے بعد فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ پیش کر دی جائے، جلد از جلد، اللہ میری اس خطا کو، میری اس غلطی کو معاف فرما۔ تو جتنی جلدی یہ گناہ سے توبہ کرے گا، اتنی ہی جلدی جو ہے یہ رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ جتنا ہو سکے گا اتنا اس غلطی سے دور ہو کر رب تعالیٰ کی عبادتوں کی طرف آئے گا۔ لیکن گناہ پر اگر اکڑا رہا، جس طرح شیطان نے عمل کیا، تو پھر رب کی رحمت سے عمل دور ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا بہت دور ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام تو 300 سال تک روتے رہے اس خطا اجتہادی کی وجہ سے کہ اللہ میری اس خطا کو معاف فرما۔ لیکن شیطان نے کیا عمل کیا؟ اس وقت توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کیا کہتا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون۔ اب دیکھیں اس کی چال، ایک تو کہنا نہیں مانا رب تعالیٰ کا، نافرمانی کی، غلطی کو قبول نہیں کیا، غلطی اپنے سر نہیں لی، بلکہ ساتھ ساتھ کیا عمل کر دیا؟ کیا کہتا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک کے دن کی مہلت دے دے۔ حالانکہ غلطی ہوئی ہے، فوراً توبہ پیش کرے، نہیں، قیامت تک کے دن کی مہلت دے، یعنی آخر قیامت تک اس نے معاملے کو ٹال دیا، اس وقت تک کی مہلت دے دے۔ تو یہی تو وہ عمل ہے شیطانی والا، کہ بندہ گناہ کرے، گناہ کے بعد توبہ نہ کرے، اور اس توبہ کو لمبا کر دے، اس غلطی خطا کو دور تک لے جائے، تو بندہ ہوگا تو انسان، لیکن حقیقتاً اس میں وہ عادت جو ہے وہ شیطانی عادت شمار ہوگی، کہ شیطان کا بھی یہی عمل رہا کہ اس نے اپنی غلطی کو الی یوم یبعثون، آخرت تک مؤخر کر دیا، آخر تک ٹال دیا۔ جبکہ بشر کا معاملہ یہ ہے، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً وہ رب تعالیٰ کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ رب کی بارگاہ سے جب توبہ کی جائے تو میرا رب ان توبہ، ان غلطی کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ہے انسانی عادت۔ جبکہ شیطانی عادت کیا ہوگی کہ بندہ غلطی کرتا چلا جائے، توبہ کی پرواہ نہ کرے، گناہ کرتا چلے جائے، لیکن رب کے در حاضر ہی نہ ہو۔ تو شیطان ایسے شخص کے دل میں اس قدر بس گیا، اس قدر بس گیا کہ بظاہر یہ چلتا پھرتا انسان نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس کی ساری عادتیں شیطانوں والی ہیں، جس کی وجہ کے تحت اس نے اس کریم رب کے رحمت والے در کو چھوڑ دیا، جس کی رحمت صبح شام برس رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، نیکوکار تھا، بہت زیادہ عابد تھا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، اس کی عبادت کے بڑے چرچے تھے، بڑی شہرت تھی، اسے بلایا اپنے پاس اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ رہا کرو، بادشاہی محل ہے، کون چھوڑے گا؟ عیش و عشرت کا ہر سامان میسر ہے، کون چھوڑے گا؟ لیکن جب اس شخص نے، اس نیکوکار شخص نے جب بادشاہ کی اس بات کو سنا، کیونکہ نیکوکار تھا نا، عابد شخص تھا، دنیاوی مال و متاع سے کوئی غرض نہ تھا اس کو، اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک سوال ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بادشاہ کہتا کیا سوال ہے؟ تجھے تو اتنی بڑی خوشخبری دے دی گئی، میرے ساتھ رہے، بادشاہ کے محل میں رہے، تجھے کس چیز کی تکلیف؟ کہا میرا بھی پھر ایک سوال ہے، اس سوال کو آپ جواب دے دیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کسی دن آپ سفر کو جائیں، پیچھے میں آپ کے گھر کے اندر موجود ہوں گا، اور آپ کی کنیز کے ساتھ اگر میں کھیل رہا ہوں اور آپ اچانک سے آ جائیں تو آپ کا کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ؟ جیسے یہ بات سنی بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، چیخو پکار لگانے لگا کہ یہ کیا بدتمیزی والی بات ہے، بادشاہ کے سامنے ایسی بات کرتے ہو؟ تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکلے کیسے؟ تم نے میرے گھر کی عورت کے حوالے سے بات کیسے کی؟ بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ اب جیسے وہ غصے میں ہے، نیکوکار شخص نے پھر ایک سوال کر دیا کہ بادشاہ سلامت یہ تو ایک فرضی سوال تھا، فرضی پوچھا جا رہا تھا صرف، اس میں آپ اتنا آگ بگولا ہو گئے، اس میں آپ اتنا ناراض ہو گئے؟ اب آئے میرے رب کی بارگاہ کی طرف۔ وہ نیکوکار شخص کہتا ہے کہ میں صبح شام میرا رب مجھے دیکھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، دیکھتا ہے میرا رب کہ میں صبح شام گناہ کر رہا ہوں، لیکن میرا رب مجھ پر غضب نہیں فرماتا، اپنی رحمتوں کو مجھ سے دور نہیں کرتا، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں۔ یہاں تو میں نے فرضی سوال کیا، آپ اتنے غصے میں آ گئے، لیکن وہاں تو میں روز گناہ کر رہا ہوں صبح شام، میرا رب پھر بھی مجھ پر غضب نہیں فرماتا، حالانکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اس کریم رحیم مہربان رب کا در چھوڑ کر تیرے در پر آ جاؤں؟
اس در کو چھوڑ کے تیرے در پہ آ جاؤں؟ یا جب کہ تیرا کردار، تیرا معاملہ ایسا ہے، میرا رب کتنا کریم ہے، اس رب کے در کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم جتنے بھی ہیں سب سے غلطیاں ہوتی ہے، خطا کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہے۔ آگے فرمایا خیر الخطائین، سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ میرا محبوب نے فرمایا خیر الخطائین، سب سے بڑا بہترین گناہ گار خطا کار وہ شخص ہے التوابون، جو غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، فوراً رب کے در پر حاضر ہو کے توبہ استغفار کر لیتا ہے، گناہوں کی بخشش چاہ لیتا ہے۔ فرمایا سب سے بہترین خطا کار یہی ہے۔ پھر غلطی ہوئی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گناہ کے حوالے سے جو ہے توبہ استغفار رب کی بارگاہ میں پیش کر لی۔ تو یہ ہے شیطانی عادت کچھ اس میں، اور یہ ہے انسانی عادت، بشری عادت۔ تو ان دونوں کے مابین فرق ہے۔ پانچویں ایک اور عادت رہ گئی، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ اسے آئندہ جو ہے جمعۃ المبارک میں بیان کیا جائے گا۔ وہ پانچویں عادت بڑی شاندار ہے، جو انسان اور جو خاص طور پر جو ہے انسان اور شیطان میں فرق کرواتی ہے، اور اس حوالے سے بڑا شاندار واقعہ بھی ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں انسانی عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمہ وقت شیطانی معاملات سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے جال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا